الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدی ہونے کا شرف بخشا۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ فاطمہ کے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد ہم اپنی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ مسلسل جو ماہ رمضان کے اندر ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر الحمدللہ بہت سے چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی اور ہمارے سامنے بہت سے چیزیں بھی آئی، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی حال میں موت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ قبر کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایمان والا بناتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، یہاں تک کہ قبر کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ قبر کے اندر کامیاب رہیں گے تو پروردگار عالم ہم لوگوں کو جنت کے اندر ہمارا ٹھکانہ متعین کریں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کو باغی بنائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو شرک کے کاموں کے اندر لے پڑے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، زندگی نہیں گزارتے، اپنے زندگی کے اندر شرک ہی شرک تھا، اپنی زندگی کے اندر بدعت ہی بدعت تھی، اپنے زندگی کے اندر قباحت تھی، تو ایسی ضمن میں، ایسی حالت میں پروردگار عالم ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور حاویہ کے اندر ہمارا ٹھکانہ متعین کریں گے، یعنی جہنم کے اندر۔ جہنم یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جہنم رہنے کے حساب سے، ٹھہرنے کے حساب سے سب سے بدتر جگہ ہے، سب سے بری جگہ ہے۔ اگر انسان اس کائنات کے اندر کسی بدتر جگہ پر چلا جاتا ہے یا بری جگہ پر چلا جاتا ہے تو یہی خیال میں رہتا ہے کہ یہ بری جگہ سے میں کب بچوں، اس بری جگہ سے میں کب بچوں، اور اسی طریقے سے یہ بدترین جگہ سے میں باہر کب آؤں۔ انسان یہی چاہے گا، تو یہ جہنم جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جہنم کے تذکرے کے تعلق سے بہت ہی باتیں ملتی ہے لوگوں، جہنم بڑی خطرناک چیز ہے۔ ماہ رمضان کے اندر، اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ کیا کام کرنا ہے؟ جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو توحید والے بنیے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریے۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے راہ میں صدقہ کیجئے، جہنم سے آگ سے بچنا چاہتے ہو رب کے دربار میں گڑ گڑائیے، جہنم کے آگ سے بچنا چاہتے ہو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو موحد بنائیے، اپنے آپ کو توحید والا بنائیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو توحید والا بناتے ہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، قبر کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر پروردگار عالم رب الارض والسماء ہم لوگوں کو جنت نعیم عطا کریں گے۔ یہ جنت، یہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہے۔ یہ جہنم اتنی خطرناک ہے
کہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا تو کہے گا پروردگار عالم دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، پروردگار عالم دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا یہ ایک مختصر کا ٹھکانہ ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کام کرنا ہے؟ پروردگار عالم نے اس سرزمین پر، اس کائنات پر ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ ہمیں اس لیے بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار عالم نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگوں کے اندر بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ بہتر عمل کرنا کیا ہے؟ بہتر عمل یہی ہے رب کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے خلاف زندگی بسر کریں گے، اپنی دنیاوی زندگی کو گناہوں کے کاموں کے اندر ملوث رکھے تھے، اپنے گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو۔ اس معاملے میں اگر ہم دنیا کرتے رہ جائیں گے، موت کا فرشتہ آئے گا، ہمارا کام تمام کر کے چلے جائے گا، پھر ہم یہی کہیں گے پروردگارہ چند سیکنڈ کی مہلت دے دے، پروردگارہ چند سیکنڈ کی مہلت دے دے تاکہ دنیا کے اندر جائیں اور نیک عمل کر کے آئیں، تاکہ دنیا کے اندر جائیں نیک عمل کر کے آئے۔ لوگوں، موت آنے سے پہلے اپنی طبیعت کو بہتر جانیں، موت آنے سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو توحید والا بنائیے، اپنے آپ کو توحید والا بنائیے۔ اگر ہم لوگوں کے اندر توحید رہے گی تو دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار آدمی وہی ہوگا جس کے پاس توحید ہے۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و متاع نہیں ہے تو پروردگار عالم ان لوگوں کے تعلق سے جو جس کے پاس مال و متاع ہے، اس کے پاس جتنا مال ہے اس کے مطابق سوالات تو ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس توحید جیسی عظیم چیز ہے، لیکن آپ کے پاس یعنی ہم لوگوں کے پاس توحید ہے تو اس سے بڑھ کر مالدار کوئی نہیں ہے۔ اگر توحید رہے گی پروردگار عالم ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ رب کا کلام کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لوگوں، یہ دنیا کیا ہے؟ لوگوں، دنیا کا ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا کے پیچھے جو لگا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو فانی ہی کر لیا ہے۔ یہ دنیا کے پیچھے کون لگا ہے اپنے آپ کو نقصان ہی میں پایا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو واحد بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا کام کرنا ہے؟ پروردگار عالم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت رب سے دعا کیا کرتی تھی، کیا دعا کیا کرتی تھی؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے پروردگار، اے پروردگار عالم، ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھ، ہمیں جہنم کے عذاب سے پرے رکھ۔ جہنم کے عذاب جو ہے یہ بڑا خطرناک عذاب ہے۔ جہنم کی آگ جو ہے جسموں کو چمیٹنے والی آگ ہے، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ علماء کرام اس تعلق سے ایک بات لکھتے ہیں، پروردگار عالم جہنم کے اندر سوئی کے دانے کے برابر بھی سوراخ رکھ دیتے تو واللہ یہ دنیا جل کر بھسم ہو جاتی، یہ دنیا جل کر خاک ہو جاتی، یہ دنیا جل کر راکھ ہو جاتی۔ اس لیے لہذا ہم ماہ رمضان کے ابھی چند دن باقی ہے، 5 دن باقی ہے۔ ان 5 دنوں کے اندر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو موحد بنا لیجئے، جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لیجئے۔ یہ جہنم کے تعلق سے بہت باتیں ہیں، انشاءاللہ جہنم کے ضمن میں آج بھی بات ہوگی، آنے والے کل بھی جہنم کے تعلق سے ہی گفتگو ہوگی۔ جہنم یہ بڑی خطرناک چیز ہے لوگوں، جہنم بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے، جو لوگ اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے
اپنی منمانی طور پر زندگی گزارتے تھے، رب کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، صرف دنیا دنیا دنیا، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ صدقات اور خیرات کی پابندی ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے، صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ رب کا ذکر کر رہے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو دنیا کے لیے ہبا کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پروردگار عالم جب میدان محشر کے اندر جمع کریں گے، آخرت کے میدان کے اندر جمع کریں گے، تو یہ لوگ جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو دیکھ کر کہیں گے، لوگ جہنم کو دیکھ کر کہیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یہ گنہگار لوگ کہیں گے اے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ دنیا کے اندر ہم اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، اس وقت کا پچھتانا ہمارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، ماں باپ کے کام آئے گی، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، وہاں پر بھائی نہ بھائی کے کام آئے گا، ایک شوہر اپنے بیوی کے کام نہیں آئے گا، وہاں پر جو چیز کام آنے والی ہے، وہاں پر جو چیز ساتھ دینے والی ہے وہ ہمارے نعم اعمال ہے، وہ ہمارا جائزہ اعمال کا ہوگا، وہاں پر ہمارے اعمال درست رہیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، لیکن ہمارے اعمال اکارت رہیں گے، ہمارے اعمال بیکار رہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کے دنیا کے اندر، اے کاش کے دنیا کے اندر، یہ کاش کہنے کو بڑا آسان الفاظ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ انسان جب اپنی آپ کو دنیا کے اندر مگن رکھا ہوا تھا، اس وقت کہے گا اے کاش کہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی ڈھالے ہوتے، نمازوں کی پابندی کی ہوتی، صدقات اور خیرات کیا ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتش جہنم کے تعلق سے بات بتا رہے تھے، اللہ کے رسول جہنم کے تعلق سے بات بتا رہے ہیں، اپنے چہرے کو پھیر رہے ہیں، جہنم کے تعلق سے بات بتا رہے ہیں، اپنے چہرے کو موڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ جہنم کے تعلق سے بتا رہے ہیں لیکن اپنے چہرے کو موڑ رہے ہیں، اپنے چہرے کو پھرا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ فبکلمۃ طیبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، گرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، گرچہ کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اگر آپ کی اتنی بھی استطاعت نہ ہو، فبکلمۃ طیبہ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ اچھے رہن سہن سے پیش آئے، اچھے کلمات استعمال کرے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں اپنی زبان سے جو کچھ ادا کرتے ہیں بہتر الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ رب کا کلام بھی کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، پروردگار عالم نے ہمارے پاس دو نگہبان موجود رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دو نگہبان ہیں، ہم زبان سے بول ادا نہیں کرتے، ہم زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے، لیکن رب کے نگہبان ہے، رب کے دو فرشتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارے نگہبان آپ کے پاس موجود ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں لکھ رہے ہیں، انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، انسان اچھائی کا کام کر رہا ہے، انسان برے کا کام کر رہا ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں لکھی جا رہی ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں لکھی جا رہی ہے۔ لہذا مسلمانوں اگر اب تک گناہوں کے کاموں کے اندر
پڑے ہوئے تھے، ان 3 راتوں کے اندر، ان 2 راتوں کے اندر 27 اور 29ویں شب ہمارے پاس ابھی باقی ہے، یا پھر رمضان کے 4 دن باقی ہے، ان 4 دنوں کے اندر یا 5 دنوں کے اندر اپنے گناہوں کی معافی طلب کلا لے، اپنے گناہوں کے سامنے اپنے گناہوں پر آنسو ٹپکائیں، رب کے دربار میں ہاتھ پھیلائے، بار بار ان دعاؤں کا اہتمام کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب القبر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب جہنم کے تعلق سے یہ بھی دعا بتائی ہے، اگر انسان یہ دعا یاد کرتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من الماسم والمغرم، یہ بھی دعا ہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، پروردگار عالم قبر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، آنے والی نشست کے اندر جہنم کی آگ کس قدر ہوگی، جہنم کا کھانا کیا ہوگا، جہنم کے اندر رہنے کے لیے کیا دیا جائے گا، جہنم کے کپڑے کیسے ہوں گے، اس ضمن میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا تو ہم لوگوں کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، رسول کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، بس یہ 2 چیزیں دنیا کے اندر پکڑے تھامے رکھو، یعنی رب کی رسی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ہمارے اپنے اعمال کی بنا پر، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیچ ہے، یہ دنیا کی پریشانیاں ہیچ ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں ہلکے ہیں، یہ دنیا کی پریشانیاں ہلکی ہے، جہنم کی پریشانی اور جہنم کا عذاب جو ہے بڑا خطرناک عذاب ہے۔ جہنم کے عذاب کے تعلق سے انشاءاللہ آنے والے درس میں بات ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں، اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد جب پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش کے لوگوں کو جمع فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے عبد مناف، تمام کے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کہتے ہیں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اپنی لخت جگر، نور نظر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا فاطمہ انقذ نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، فاطمہ تیرا بابا اس کائنات کے اندر باپ ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر تجھے جو چیز کی ضرورت پڑے گی اپنی استطاعت کے مطابق تجھے میں لا کر دے دوں گا، لیکن اللہ کے ہاں فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، اللہ کے ہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ لوگ دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بدعات کے کاموں کے اندر لیے پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو شرک کے کاموں کے اندر لیے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر ایسے بھی جہالوں کی جماعت آپ کو دیکھنے کو ملے گی، ایسے بھی جاہلوں کی جماعت آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اپنے مرید بنائے بیٹھے ہیں، اپنے بابا بنائے بیٹھے ہیں، یہ دنیا کے اندر کچھ کام نہیں آنے والے، نہ آخرت کے اندر کچھ کام نہیں آنے والے۔ یہاں پر سرور کونین تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ فاطمہ کے بابا کیا بات بتا رہے ہیں؟ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، بیٹا اللہ کے ہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، اللہ کے ہاں میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، ہمارے اعمال ہی ہوں گے جو اللہ کے پاس ہمارے کام آئیں گے، ہمارے نام اعمال ہی ہوگا جو اللہ کے دربار میں ہمارے پیش کیا جائے گا، نام اعمال صحیح رہے گا۔ دنیا کے اندر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے نام اعمال کو درست بنانے کی کوشش کریں، نام اعمال صحیح رہے گا، پروردگار کے سامنے بآسانی جواب دیں گے، پروردگار کے فرشتوں کے سامنے بآسانی جواب دیں گے، اور پروردگار عالم اس سے بڑھ کر ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین
ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے خیرات کو، ہمارے تراویح کو، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم پر جو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ان مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کی عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔